ناظرین آداب، آج ہمارے ساتھ ہم کلام میں ہیں ڈاکٹر وفا یزدان منیش. یہ تہران یونیورسٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہاں یہ پڑھاتی ہیں. آج یہ ہماری مہمان ہیں، یہ ریختہ تشریف لائی ہیں. آج ہم ان سے ایران، تہران اور پھر اردو اور فارسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. وفا جی، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ہم شروع یہاں سے کریں کہ ایران میں کیا مشاعروں کی صورتحال، جیسے مشاعرے ساری دنیا میں ہوتے ہیں اردو مشاعرے، کیا ایران میں بھی کوئی اس طرح کا کلچر ہے؟ فارسی میں نہیں، اردو کی بات. اردو میں جی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ لوگوں کو اردو صحیح طرح آتی ہو تو پھر اردو میں شاعری کریں تو مشاعرہ بھی چلتا ہے. اگر پاکستانی لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کے بیچ میں مشاعرہ بھی ہے، پھر وہ ان کی جو لوگ بات یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان ہندوستان سے ایران میں بس گئے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی مشاعرہ نہیں کرتے یا ان کی طرف سے کچھ رہتا ہے؟ باہر وہ ہمیں نہیں بلاتے ہیں، اگر ہو تو پھر ان کی بات ہے، ہمیں اتنا نہیں معلوم. اچھا، یعنی وہ اس طرح نہیں کہ ہمیں بھی بلائیں، ہم ان کے مشاعروں میں جائیں، وہ نہیں معلوم. اچھا. تو میم، یہ اردو، آپ چونکہ اس شعبے سے جڑی ہوئی ہیں، کیا اردو زبان اور ادب کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایران میں کچھ بہتر مستقبل ہے؟ وہاں کے لوگوں میں دلچسپی ہے؟ وہ لوگ کچھ اردو کے حوالے سے جاننا پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ اردو کا تعارف یہ حالیہ سالوں میں ہو رہا ہے. جب کسی چیز کا تعارف ہو تو پھر جان پہچان ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کی قدر بھی جان پہچان بھی ہے. ہاں جی، اور بہت بھی ان کا تعلق پرانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی تہذیبیں بھی ملتی جلتی ہیں. جب احساس ایک جیسا ہو، بات ایک جیسی ہو اور مذہب بھی ایک جیسا ہو تو ظاہر ہے وہ بات جو دل میں اتر جاتی ہے. جی بالکل. اچھا، تو اس کے لیے وہاں جو ایک تو عوامی سطح پہ کوششیں ہوتی ہیں، ایک سرکاری سطح پہ کوششیں ہوتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرح کی کوششیں کسی بھی زبان کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو وہااں سرکاری سطح پہ اور عوامی سطح پہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں؟ بہت کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ماہرین اردو بہت کم تھے. اب الحمدللہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ صرف تہران یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں یہ کام ہوتا تھا، لیکن چند سال پہلے تک صرف پڑھانے تک یہ منحصر تھا. لیکن اب جو ہمارے شعبے اساتذہ ہے وہ مقالات بھی لکھتے ہیں اور تھیسس بھی چل رہا ہے، تھیسس سے بھی ہم مقالات نکالتے ہیں. یہ یونیورسٹی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ صدا و سیما میں، یعنی وہ ٹی وی اور ریڈیو میں بھی اردو کا تو ایک حصہ بھی ہے. وہ جو ہاں جی ریڈیو اور ٹی وی میں ہے، اس کا نام شبکہ سحر. اس میں مختلف زبانوں میں پروگرام ہے. ایک پروگرام اردو میں ہے. جب تقریباً 12 سال پہلے میں نیوز کے ایڈیٹر تھی وہاں شبکہ سحر میں. 1 سال تک میں نے ان کا تعاون کیا. اس وقت 1 گھنٹے تک پروگرام چلتا تھا ٹی وی میں، لیکن اب میں نے سنا ہے 3 گھنٹے تک انہوں نے یہ ٹائم بڑھا دیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اب ظاہر ہے اردو کا تعلق ہے جہان اسلام سے. پھر جتنے یہ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف اس لیے کروں کہ اردو کا تعلق صرف اسلام سے مطلب ہماری طرف نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایران کی طرف ہو، لیکن یہاں آپ دیکھیں یہ ریختہ جو ویب سائٹ ہے، یہ جو چلا رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. اچھا صحیح. کچھ ہماری زبان کو اس طرح بھی نقصان ہوا کہ مسلمانوں نے، ہندوستان کے بہت سارے مسلمانوں نے ہماری زبان کو اس سے بہت نقصان ہوا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، ہم پڑھیں گے اس کو. ہندو نے کہا بھائی جب آپ لوگوں کی ہی زبان ہے تو آپ ہی سنبھالیے. مسئلہ یہ ہوا کہ ہم تو اس کو سنبھال کے نہیں رکھ پائے اور یہ حالت ہو گئی زبان. یہ میں ہی کہنے لگی تھی، میری بات پوری ہو جائے اس میں ہندو لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. کچھ اب وہاں ہیں مرکزی وہ علمی مراکز ہے جن میں جہان اسلام پر کام ہوتا ہے، لیکن جہان اسلام اس میں مطلب نہیں کہ صرف مسلم. جن ہندوؤں نے اسلام پر بھی کام کیا ہے. بات اسلام کی آ گئی نا، ہم تو زبان اور لٹریچر. اچھا وہی ظاہر ہے اسلام میں بہت اہم کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں. ہمارے ہاں تو 90% جو اسلام ہمارا ہے وہ اردو میں ہندوستان میں محفوظ ہے. وہ ایک الگ وہ سچائی ہے، وہ ایک سچ اپنی جگہ. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے
میر پیدا کیا، صحیح، غالب بالکل پیدا بات کیا، ہے. ہم نے ہاں منٹو جی. پیدا کیا، جی جی وہی پریم چند پیدا کیا، یہی فراق پیدا ہوئے. ہاں جی. رابو سکسینا پیدا ہوئے، رتن ناز سرشار ہے. یہ سب لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہاں جی، یہی میں کہنے لگی ہوں. پھر وہاں مختلف انسائکلوپیڈیا ہے جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں. 2 انسائکلوپیڈیا ہے، ایک دانش نامہ دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی جس میں اردو کے حوالے سے بھی کام ہوتا ہے، اور ایک اور انسائکلوپیڈیا ہے جس سے دانش نامہ جہان اسلام نکالتا ہے. وہاں اردو کی انچارج میں ہوں. پھر وہاں آپ یہ اردو ادب سے متعلق، اردو زبان سے متعلق جتنے کام ہو گیا ہے، چاہے مسلمانوں کی طرف سے ہو چاہے ہندوؤں کی طرف سے، کوئی فرق نہیں ہے. پھر ان کے بارے میں وہاں ہم لکھتے ہیں، بلکہ لکھواتے ہیں. اگر وہ پاکستان اور انڈیا سے جو ماہرین ہیں ان سے ہم لکھواتے ہیں. پھر وہاں جو رول ہے، جو دانشنامے کا رول، اس کے مطابق ہم مقالات کو ہم بناتے ہیں، پھر وہ چھپنے کے قابل ہوتے ہیں. پھر وہاں یہ سب بھی مثلا وہی پریم چند بھی ایک وہ شامل ہے، اور جس طرح رتن ناز سرشار ہے وہ بھی شامل ہے، چاہے تاریخ سے متعلق ہو چاہے اردو زبان و ادب سے متعلق ہو، یعنی کہ صرف مسلم لوگ ہوں. اردو ادب پر جس نے بھی کام کیا، ہاں جی جی جس نے بھی کام کیا ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، پھر وہاں کتابیں لکھی ہوئی ہوں، اردو میں لکھی ہوئی ہوں، یہ وہاں بھی شامل ہے. یعنی مطلب کہ اردو کا تعارف اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے، مثلا ایک مقتل ہے ریختہ کے حوالے سے. آپ کے شعبے ہیں، جو آپ کا شعبہ ہے خاص طور سے، اس میں آپ کس طرح کا سلیبس پڑھاتی ہیں بچوں کو؟ تہران یونیورسٹی میں سلیبس ویسے تو تعین شدہ ہے. بی اے میں وہ جو کتابیں ہیں، اردو کتابیں ہیں یہاں، جی جی یہاں جو پہلی کلاس میں شروع ہوتی ہے 12ویں کلاس تک، وہ بی اے میں ہم پڑھاتے ہیں. اور 2 سال تک، 4 سیمسٹر میں بچے زبان پڑھتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں. پھر جو 2 سال ہے اس کے آگے 2 سال ہے وہ ادب پڑھتے ہیں. یعنی جب وہ زبان، لوگوں کو آپ پڑھاتی ہیں وہاں پہ؟ ادب میں تو ایک کلاسک ہے اور ایک معاصر ہے. جو کلاسک ہے ہم دکنی دور سے ہم شروع کرتے ہیں، جس طرح ہے مولا وچی ہے، اور جس طرح نصرتی ہے، ان سے ہم شروع کرتے ہیں، آگے چل کر پھر ولی دکنی اور اقبال تک. اور جو کلاسیکی وہ معاصر ادب ہے، اس میں یہ پریم چند اور منٹو اور جتنے شعراء ہے، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. اچھا، تو آپ کو رسپانس ملتا ہے وہاں؟ بچے کچھ دلچسپی لیتے ہیں ادب پڑھنے میں؟ بہت. لیکن ادب ایک فن ہے، یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ادب پڑھ کر یا ادب سن کر مجھے کوئی لطف نہیں آتا. میں بچے کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مطالعے کے بعد اگر کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ میں کوئی یہ کمی ہوگی. آپ میں کوئی کمی؟ ہاں نہیں، آپ میں کمی ہے، کیونکہ ادب تو ایک فن ہے. فن کو دیکھ کر سن کر بندہ ہنس اٹھاتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا قصور ہے، کیا کمی ہے، آپ اس کو دور کریں. ادب کو ایک فن کے طور پر دیکھنا چاہیے. پھر واقعی وہ دلچسپی رکھتے. جتنے بھی لوگ ہیں شروع سے وہ ان کی شکایت ہے کہ ہمیں ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر جب ادب پڑھتے ہیں ان کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اگر پہلے سے ان کی دلچسپی وہ بڑھتی جاتی ہے. اچھا وفا جی، ایک آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ ایران میں بیٹھی ہیں، ایران یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، اور بہت پر امید ہیں اس حوالے سے کہ ایران میں ادب زبان کی طرف لوگ آ رہے ہیں. کوئی پیغام ریختہ کی طرف سے، ریختہ کے پلیٹ فارم سے آپ اردو والوں کو، یا وہ لوگ جو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں، اردو پڑھنا چاہیں، اس طرف آنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں گے کہ اردو کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہے، آپ لوگ آئیے اس کو پڑھیے؟ اردو کا مستقبل بہت بہتر ہے، اور اس کا مستقبل بنانے کے لیے یہ آپ لوگوں کا بھی بہت ہاتھ ہے. جس طرح آپ نے یہ ویب سائٹ آپ نے لگایا ہے، اب ضرور یہاں کا پیغام ہم وہاں لے جائیں گے. اب نہیں کہ صرف آپ نے یہاں کا مستقبل اردو کے حوالے سے آپ نے بنایا ہے، ایران میں بھی آپ دلچسپی پیدا ہوگی، کیونکہ وہ جو ہم ریسرچر ہیں
اب ہمارے لیے بھی ایک بہتری پیدا ہو گئی. جب ماخذات موجود ہوں ظاہر ہے ریسرچ کرنے کے لیے تو رسائی بھی ممکن ہے, تو دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ واقعی ایک امید میں دلاتی ہوں کہ اردو کا مستقبل بہت اچھا ہے, نہ صرف یہ انڈیا یا پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں, خاص طور پر ایران میں. اور ضرور ہم ان کا تعارف ایران میں کروائیں گے, چاہے وہ انسائکلوپیڈیا میں چاہے یونیورسٹی میں, کے لوگ ضرور اس سے فائدہ استفادہ کریں. ہماری یہ کوشش بھی ہے اس ریختہ ویب سائٹ کے ذریعے کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھنے لکھنے بولنے والے یا اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان تک ہم پہنچیں اور وہ ہم تک پہنچیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک اردو لرننگ آن لائن کورس شروع کرنے جا رہے ہیں. بہت جلد کہیں بھی بیٹھے ہوئے آپ اردو سیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے. اب آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ڈاکٹر وفا یزدان منیش صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلکم, تھینک یو.